بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم بھائیو اور دوستو، پچھلے جمعہ کو ہم نے باب الصید شروع کیا تھا۔ یہ وہ باب ہے جس میں شکار کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ آج اس باب کی آخری حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نیا باب شروع کریں گے۔ عن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذی الحلیفہ من تہامہ فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفيت إلى آخر الحديث۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تہامہ کے علاقے ذوالحلیفہ کے مقام پر۔ تہامہ ایک علاقے کا نام ہے جو حجاز کے قریب ہے، اور اسی علاقے میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ذوالحلیفہ۔ یہ ذوالحلیفہ وہ نہیں ہے جو کہ اہل مدینہ کا میقات ہے، بلکہ یہ ایک اور مقام ہے تہامہ کے علاقے میں۔ تو جناب رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تہامہ کے علاقے ذوالحلیفہ میں، یعنی سفر کے دوران تھے۔ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعًا، تو لوگوں کو بہت زیادہ بھوک لگی اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا، تو لوگوں نے کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں پالی۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا سوائے اس کے کہ ان کو کچھ اونٹ مل گئے اور کچھ بکریاں مل گئیں۔ یہ اونٹ اور یہ بکریاں کس قسم کے تھے؟ اس میں دو قسم کے اقوال ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ غنیمت کا مال تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر جنگ میں تھے تو کافروں کے مال میں سے کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئیں۔ کہتے ہیں وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی اخریات القوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے آخر میں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جب لشکر کے ساتھ جاتے تھے، اپنی فوج کے ساتھ جاتے تھے تو آپ آخر میں رہتے تھے، پیچھے رہتے تھے، بجائے اس کے کہ آپ سب سے آگے ہوں، آپ پیچھے رہتے تھے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی دلیل ہے اور امت پر شفقت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہنا پسند کرتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ اپنی امت کے لیڈر تھے، باوجود اس کے کہ آپ اپنی فوج کے سپہ سالار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہنا پسند کرتے تھے کمزور لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے، اور تواضع اور عاجزی اور انکساری کے اظہار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہا کرتے تھے۔ اب جب لوگوں کو اونٹ ملے اور بکریاں ملی، لوگوں کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی، تو لوگوں نے کیا کیا؟ فعاجلوا، جلد بازی سے کام لیا، وذبحوا، اور ان اونٹوں کو اور بکریوں کو ذبح کر دیا۔ اس سے پہلے کہ غنیمت کا مال تقسیم کیا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، آپ خود غنیمت کا مال تقسیم کرتے، اس سے پہلے ہی، تقسیم سے قبل ہی صحابہ اکرام کو چونکہ شدید بھوک لگی ہوئی تھی تو انہوں نے وہ اونٹ بھی ذبح کر ڈالے اور بکریاں بھی ذبح کر ڈالی۔ پھر کیا کیا؟ وَنَصَبُ الْقُدُورَ، اور ہنڈیاں چڑھا دی، ہنڈیوں میں گوشت پکنے لگا۔
فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقدور فاخفیت، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اونٹ ذبح کر لیے ہیں، بکریاں ذبح کر لی ہیں، ہنڈیاں چڑھی ہوئی ہیں، گوشت پک رہا ہے، اور یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ہوا تھا اور مال غنیمت کے تقسیم سے قبل ہوا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنڈیوں کے بارے میں کہ ان کو انڈیل دیا جائے، اور یہ سزا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سزا تھی ان صحابہ کرام کو کہ بھی میرے آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا، اور میرے آنے سے پہلے خصوصاً غنیمت کا مال تقسیم ہونے سے قبل کیوں ان اونٹوں کو ذبح کیا، کیوں ان بکریوں کو ذبح کیا؟ تو ہنڈیوں میں پکتے ہوئے گوشت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیلنے کا حکم دیا کہ ان ہنڈیوں کو انڈیل دیا جائے، یہ سزا تھی۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک سپہ سالار، ایک فوج کا قائد اگر اپنی فوج میں کسی شرعی خلاف ورزی کو دیکھے تو وہ اپنی فوج کے لوگوں کو سزا دے سکتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سزا دی۔ سزا یہی تھی کہ ان ہنڈیوں کو ضائع کرنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد جب آپ نے ان کو سزا دے دی، پھر ثم قسم، پھر آپ نے تقسیم کیا، مال غنیمت جو بچا ہوا تھا اس کو آپ نے تقسیم کیا۔ فعدل 10 من الغنم ببعیر، تو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بکریوں کو، کیونکہ اونٹ ایک بڑا جانور ہے، بکری ایک چھوٹا جانور ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کے برابر 10 بکریوں کو قرار دیا کہ 10 بکریاں جو ہیں وہ ایک اونٹ کے برابر قرار پائیں گی۔ مثلا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک اونٹ دیا تو دوسرے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بکریاں دی، اور یہ حصہ برابر کا تھا کیونکہ ایک طرف اونٹ ہے دوسری طرف بکریاں ہیں، تو جسامت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کر دیا، یہ جانور تقسیم ہو گئے، تو ہوا یہ کہ فند منها بعیر، اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھاگ کھڑا ہوا۔ فطلبوه، تو لوگوں نے اس کو طلب کیا، یعنی اس کے پیچھے بھاگے، اس کو پکڑنے کی کوشش کی۔ فاعیاہم، تو اس نے ان کو بے بس کر کے رکھ دیا، اونٹ قابو نہ آیا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے، اونٹ آگے آگے، لوگ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے رہے، کامیاب نہ ہو سکے، آخر کار وہ بے بس ہو گئے۔ اس طرح کی صورتحال میں وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، اس وقت فوج کے اندر چند گھوڑے تھے، مطلب اتنے زیادہ گھوڑے نہیں تھے کہ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر کے جا کے اس اونٹ کو قابو کر لیتے، ایسا نہیں تھا، تو گھوڑے ویسے بھی کم تھے، گھوڑوں کی سواریاں ویسے کم تھی، تو وہ اونٹ جو ہے وہ قابو نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار ایک شخص نے کیا کیا؟ فَأَهْوَى رَجُلٌ مِّنْهُمْ بِسَهْمٍ، ایک شخص نے ان میں سے ایک شخص نے تیر چلا دیا، فَحَبَسَهُ اللَّهُ، وہ تیر اس اونٹ کو لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس اونٹ کو روک دیا، اب وہ اونٹ جو ہے وہ قابو میں آ گیا۔ فقال، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش، ان جانوروں میں، یہ جو اونٹ ہیں، ان جانوروں میں وحشی جانوروں کی طرح بھاگنے والے بھی ہوتے ہیں، یعنی بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو باغی قسم کے ہوتے ہیں، تو جس طرح وحشی جانور کودتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، بالکل ان جانوروں کے اندر بھی بعض جانور ایسے ہوتے ہیں مزاج کے لحاظ سے کہ وہ وحشی جانوروں کی طرح بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ فَمَانَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا، تو ان وحشی جانوروں کی طرح بھاگ جانے والے جو اونٹ ہیں، جس طرح کہ یہ اونٹ بھاگ رہا تھا اور تم لوگ اس کو پکڑ رہے تھے، تمہارے قابو نہیں آ رہا تھا، اگر اس طرح پھر کبھی ہو، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا، تو جس طرح اس شخص نے اس کو تیر مار کے قابو کیا، آئندہ بھی اگر کوئی جانور اس طرح کرے تو اس کو تیر مار کے قابو کر لینا۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی کہ اگر کوئی جانور اس طرح سے بھاگ نکلے اور وہ قابو نہ آ رہا ہو تو اس کو تیر مار کے قابو کیا جا سکتا ہے۔ قال قلت یا رسول اللہ، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، انا نلقى العدو غدا، کل ہماری دشمن سے جنگ ہونے والی ہے، کل ہماری دشمن سے جنگ ہونے والی ہے، ولیست معنا مدن، اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، افنذبح بالقصب، کیا ہم بانس کے ساتھ ان جانوروں کو ذبح کر سکتے ہیں؟ چھریاں نہیں ہیں، کل ہماری دشمن سے جنگ ہونے والی ہے، تو کیا ہم
ذبح کرنے کے لیے بانس کی پھانک کو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ما انہر الدم. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مسئلہ ابھی ذکر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مسئلہ ہے جو کہ اس باب سے متعلق ہے. یہ پورا قصہ جو ہے، اس پورے قصے کا لب لباب، اس کا خلاصہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کے متعلق بیان فرما دیا، وہ اصول اور ضابطہ وہ کیا ہے؟ ما انہر الدم، جو آلہ ذبح خون بہا دے، ذبح کرنے والا آلہ جو بھی ہو، اس کا نام چھری ہو، اس کا نام کچھ بھی ہو، ذبح کرنے والا جو آلہ ہے اگر وہ جانور کا خون بہا دے، وذکر اسم اللہ علیہ، اور اس کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام ذکر کر دیا گیا، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا گیا، فکلوہ، تو تم اس سے کھا سکتے ہو. لیس السن والظفر، ہاں ہڈی کے ساتھ اور ناخنوں کے ساتھ تم کسی جانور کو ذبح نہیں کر سکتے ہو. وہ آلہ ذبح کہ جو جانور کی گردن پہ چلایا جائے اور وہ اس کے خون کو بہا دے، اور گردن پہ چلاتے ہوئے ذبح کرنے والا شخص بسم اللہ واللہ اکبر بھی پڑھ لے تو وہ جانور حلال ہو جاتا ہے، اس جانور کے گوشت کو کھایا جا سکتا ہے. البتہ ہڈی اور ناخنوں کے ساتھ ذبح کرنے سے آپ نے منع کر دیا. وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، آپ نے فرمایا کہ میں ان قریب آپ کو اس کے بارے میں بتلاؤں گا. تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، سن سے مراد ایک ہڈی ہے، ہڈی کے ساتھ جانور کو ذبح نہیں کر سکتے ہیں. وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَ الْحَبَشَةِ، تو جہاں تک ناخنوں کا تعلق ہے تو ناخنوں کے ساتھ حبشی لوگ جو ہیں وہ ذبح کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا طریقہ وہ نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے، بلکہ مسلمانوں کو ایسا آلہ ذبح اختیار کرنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے کہ جس کے ساتھ جانور کی گردن سے خون بہہ نکلے اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھ لے ذبح کرنے والا، تو اس کے ساتھ ہی وہ جانور حلال ہو جاتا ہے. اب یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی شخص اگر کسی جانور کو شکار کرے، جس طرح کہ ہم نے پچھلے درس میں بھی بیان کیا تھا، اگر وہ ٹرینڈ کتے کو بھیجتا ہے کسی جانور کو شکار کرنے کے لیے، یا وہ فائر کھولتا ہے کسی جانور کو، پرندے کو یا کسی جانور کو شکار کرنے کے لیے، اب کتے نے جا کے اس جانور کو پکڑ لیا، اس کو دبوچ لیا، یا آپ نے فائر کھولا تو وہ جانور گر گیا، اب وہ زندہ ہے، اب وہ جانور زندہ ہے. زندہ جانور کو ذبح کرنا ضروری ہے. چنانچہ اب آپ ذبح کس طرح کریں گے؟ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور ضابطہ بتلا دیا کہ کوئی ایسا آلہ ذبح کرنے والا کوئی ایسا آلہ استعمال کریں کہ جو جانور کی گردن سے اس کے خون کو بہا دے، اور ذبح کرتے وقت ذبح کرنے والا شخص بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھ لے تو اس کے ساتھ ہی وہ جانور حلال ہو جائے گا، اس کو آپ کھا سکتے ہیں. یہ باب ختم ہوا، لیکن اس باب کے اختتام پر میں ایک ضروری مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کسی جانور کو ذبح کرنا کن شرطوں کے ساتھ درست ہے، کن شرطوں کے ساتھ کوئی جانور شرعی طریقے سے حلال ہوتا ہے، وہ اس کی شرطیں کیا ہیں. پہلی شرط یہ ہے جو بھی میں نے ذکر کی ہے کہ آلہ ذبح ایسا ہو جو کہ اس جانور کا خون بہا دے جس کو ذبح کیا جا رہا ہو. آلہ ذبح ایسا ہو کہ جو ذبیحہ کی گردن سے اس کا خون بہا دے، اس کی شاہرگ کو کاٹ دے اور گردن کے جو دونوں طرف رگیں ہیں ان رگوں کو بھی کاٹ دے، اور جو خون ہے اس کے جسم کے اندر وہ خون بہا دے. یہ پہلی شرط ہے. اس سے اب آپ یہ اسلامی طریقہ ذبح کی پہلی شرط ہے. اس شرط کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اب سمجھ سکتے ہیں کہ یورپ میں ایک طریقہ استعمال کیا جاتا ہے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے، اور وہ اس کی پیشانی پہ کرنٹ لگایا جاتا ہے. وہ طریقہ کیا ہے کہ جانور کی پیشانی پہ کرنٹ لگایا جاتا ہے جس کے ساتھ ہی وہ گر پڑتا ہے اور وہ مر جاتا ہے. ایسے آپ نے کئی ویڈیو کلپس بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی کئی دیکھے ہیں. تو کرنٹ کے ساتھ اگر جانور کو ذبح کیا جائے اور اس کے ساتھ ہی اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ حلال نہیں ہے. وہ ذبح کرنے کا طریقہ غیر شرعی طریقہ ہے، غیر اسلامی طریقہ ہے، اسلامی طریقہ نہیں ہے. اسلامی طریقے کے مطابق ذبح کرنے کی پہلی شرط کیا ہے کہ ذبح ایسے آلے کے ساتھ کریں کہ جو اس جانور کے خون کو بہا دے، اس کی شارک کو کاٹ دے اور گردن میں موجود دیگر
رگوں کو کاٹ دے اور اس کے خون کو بہائے، جبکہ جس جانور کی پیشانی پہ کرنٹ لگایا جاتا ہے اس سے خون نہیں بہتا، وہ کرنٹ کے ساتھ ہی مر جاتا ہے وہ۔ ہاں البتہ ایک بات ہے کہ اگر کسی جانور کو اس کی پیشانی پہ کرنٹ لگایا جائے اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے لیکن ابھی وہ زندہ ہو، وہ مرا نہیں ہے، اس کے اندر زندگی کی رمق باقی ہے۔ اب اگر اسلامی طریقے کے مطابق آپ اس کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اور اس کو آپ ذبح کر دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ حلال ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ نے اس کی زندگی کو ختم کیا اسلامی طریقے سے ذبح کر کے۔ صرف کرنٹ لگنے سے وہ مرا نہیں ہے، وہ ابھی زندہ ہے، اس کے اندر زندگی موجود ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے اسلامی طریقے کے مطابق اس کے مرنے سے پہلے اس کی ذبح کر دیا تو اب وہ حلال ہے، اب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا، اگر صرف کرنٹ لگنے کے ساتھ ہی وہ جانور مر جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو پھر وہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردار جانور کو حرام قرار دیا، حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر مردار جانور حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ مردار جانور وہ ہے کہ جس کو اسلامی طریقے سے ذبح نہ کیا جائے اور وہ خود مر جائے یا اس کو مار دیا جائے غیر اسلامی طریقے سے تو یقیناً وہ حرام ہوگا، الا یہ کہ اگر وہ زندہ رہے اور شرعی طریقے سے اس کو ذبح کر دیا جائے تو پھر وہ حلال ہے۔ یہ پہلی شرط تھی کہ اسلامی طریقے کے مطابق ذبح کس طرح کیا جائے جانور کو، کہ ایسا آلہ ذبح استعمال کیا جائے کہ جو اس جانور کی گردن سے اس کے خون کو بہا دے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ ذبح کرنے والا شخص بسم اللہ واللہ اکبر پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورۃ الاعراف میں، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کے گوشت کو مت کھاؤ جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، جس پر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھی گئی اس کا گوشت مت کھاؤ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا گیا تو وہ جانور حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے، میں نے وہ پہلی بھی عرض کر دی ہے، کہ ذبح کرنے والا شخص جب ذبح کرے تو جانور کے حلق کی شاہرگ کو کاٹ دے اور دونوں جانب جو رگیں ہیں ان کو بھی کاٹ دے اور پھر ان رگوں سے خون بہ نکلے تو اس طرح وہ حلال ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا کون ہو؟ مسلمان ہو اور عاقل ہو اور بالغ ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، یا کم از کم اگر بالغ نہ بھی ہو تو سمجھدار ہو، جس کو ذبح کرنے کے مسائل کا پتہ ہو۔ یعنی مثلا فرض کریں کوئی بچہ 12 سال کا ہے، ابھی وہ بالغ نہیں ہوا لیکن وہ سمجھدار ہے، اس کو ذبح کرنے کے مسائل کا پتہ ہے کہ کس طرح ذبح کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے ذبح کرتے وقت، ان مسائل سے وہ آگاہ ہے اور وہ ذبح کرتا ہے تو نابالغ بچے کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے۔ نابالغ بچے کا ذبیحہ یعنی ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ ذبح کرنے والا شخص بالغ ہو اور وہ جانور کو ذبح کرے۔ اب یہ جو میں نے شرط ذکر کی ہے کہ ذبح کرنے والا شخص مسلمان ہو، تو کیا ہر غیر مسلم کا ذبیحہ حرام ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، کیا ہر غیر مسلم کا ذبیحہ، کسی بھی غیر مسلم کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور جو ہے وہ حرام ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ جو کتابی ہے، جو اہل کتاب میں سے ہے، اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے۔ اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ، تورات اور انجیل کو ماننے والے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، جن کو کتاب دی گئی ان کا طعام تمہارے لیے حلال ہے، اور یہاں طعام سے مراد ان کا ذبیحہ ہے کہ ان کے ہاتھوں سے ذبح کیا ہوا جانور جو ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اور پھر ایک اور چیز یہ بھی سمجھیں کہ غیر مسلم لوگوں میں سے صرف اہل کتاب ہی ہیں جن کے ہاتھوں سے ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے۔ اہل کتاب کے علاوہ باقی جتنے بھی کفار ہیں، خصوصاً وثنی یعنی شرک کرنے والے جو لوگ ہیں، بت پرست جو لوگ ہیں، ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندو لوگ جو ہیں وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ کافر تو ہیں ہی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مشرک بھی ہیں، ایک جانور کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ہندوؤں کے ہاتھوں سے ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہے، چاہے وہ اپنی زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کیوں نہ کہیں، ان کے ہاتھوں سے ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان جو سچا مسلمان ہو اس کے ہاتھوں سے ذبح کیا ہوا جانور حلال ہوتا ہے، اور غیر مسلموں میں سے صرف تورات اور انجیل کو ماننے والے جو لوگ ہیں ان کے ہاتھوں سے ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے۔ باقی جو کفار ہیں
خصوصاً اہل شرک، وثنی اور بت پرست جو لوگ ہیں، ان کے ہاتھوں سے ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہوتا۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورت کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، جانور کو ذبح کرنے کے لیے مرد ہونا شرط نہیں ہے۔ جانور کو ذبح کرنا، جانور جو ہے وہ ایک عورت جو مسلمان ہو وہ ذبح کر سکتی ہے، اس کے ہاتھوں سے ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ جانوروں کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابھی میں نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا تھا، حرمت علیکم المیتہ، سب سے پہلے مردار جانور حرام ہے، والدم، خون حرام ہے، اور اس خون سے مراد کون سا خون ہے؟ کون سا خون ہے؟ جو کہ ذبح کرتے وقت رگوں سے نکلتا ہے، وہ خون حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ خنزیر ایک ناپاک، نجس اور گندا جانور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ بھی حرام ہے۔ اب مثلا کوئی شخص حضرت حسین علیہ السلام کے نام پر کسی جانور کو ذبح کرے، وہ جانور حرام ہے، چاہے وہ ذبح کرتے وقت اس پر بسم اللہ اللہ اکبر کیوں نہ پڑے، لیکن جب وہ جانور ذبح کر رہا ہے حسین علیہ السلام کے لیے، یا مثلا کوئی شخص علی حجویری کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، یا وہ جانور ذبح کرتا ہے خواجہ صاحب کے نام پر، یا وہ کسی ولی، کسی بزرگ کے نام پر وہ جانور ذبح کرتا ہے، چاہے وہ جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کیوں نہ پڑھ رہا ہو، پھر بھی وہ جانور حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانور اللہ کے لیے نہیں ذبح کیا جا رہا، بلکہ وہ جانور ذبح کیا جا رہا ہے کس کے لیے؟ غیر اللہ کے لیے، تو اس لیے وہ جانور حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما احل لغیر اللہ بہ والمنخنقہ، منخنقہ وہ جانور ہوتا ہے کہ جس کا گلا گھٹ جاتا ہے، اس کے گلے میں رسی ہو اور رسی کے ساتھ اس کا گلا گھٹ گیا، وہ مر گیا، یہ حرام ہے۔ والموقوذہ، ایک اور جانور جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، یہ وہ جانور ہے کہ جس کو چوٹ لگے اور چوٹ لگنے کے ساتھ ہی وہ مر جائے۔ والمتردیہ، ایک اور جانور جو کہ اونچائی سے گرے اور مر جائے، مثلا پہاڑ پر ہو، پہاڑ کی اونچائی سے نیچے گرا اور وہ مر گیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ والنطیحۃ، دو جانوروں کی آپس میں لڑائی ہوئی سینگوں کے ساتھ، دونوں جانور ایک دوسرے کو سینگوں کے ساتھ مار رہے ہیں، اب ایک جانور طاقتور تھا، اس نے دوسرے جانور کو مارا اپنے سینگ کے ساتھ، اسی کے ساتھ وہ مر گیا، تو سینگ لگنے کے ساتھ جو جانور مر جاتا ہے وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع، وہ جانور جن کو درندے کھا جاتے ہیں، جن کو درندے کھا لیں تو وہ جانور بھی حرام ہوتے ہیں۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے جانور ذکر کیے، جس کا گلا گھٹ جائے، جس کو چوٹ لگ جائے، یا جو پہاڑ کی بلندی سے گر جائے، یا جس کو سینگ لگے اور مر جائے، یا جس کو درندے کھائیں اور وہ مر جائے، یہ 5 قسم کے جانور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا الا ما ذکیتم، ان میں سے جس جانور کے ذبح کو تم پالو، یعنی کسی جانور کا گلا گھٹ گیا، ابھی مرا نہیں ہے، وہ بے ہوش ہے لیکن مرا نہیں ہے، کوئی جانور اونچائی سے گر گیا لیکن مرا نہیں، ابھی زندہ ہے، کسی جانور نے سینگ کے ساتھ مارا، ابھی وہ مرا نہیں، وہ بھی زندہ ہے، اس کے اندر زندگی کے آثار موجود ہیں، تو اب اس طرح کے جانور کو، جس کو چوٹ لگی ہو، جس کو سینگ لگا ہو، جو پہاڑ کی اونچائی سے گرا ہو، جس کو درندے نے پکڑ کے کاٹا ہو، اس طرح کے جانوروں میں سے جس کو تم ذبح کر لو مرنے سے پہلے تو وہ جانور حلال ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان جانوروں کی زندگی کا خاتمہ کیا اسلامی طریقے سے ذبح کر کے، تو اب آپ ان جانوروں کو کھا سکتے ہیں، لہذا یہ جانور آپ کے لیے حلال ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ شکار کے مسائل اور جانوروں کے حلال و حرام ہونے کے متعلق جو مسائل تھے، ذبح کرنے کے جو خصوصی طور پر مسائل تھے، وہ میں نے عرض کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نیا باب شروع کریں، کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، کوئی حرج نہیں، اگر آپ نے گن چلائی
یا آپ نے تیر چلایا اور وہ گولی جو ہے وہ پرندے کے سر پہ لگی اور اس کا سر ہی اڑ گیا، یا وہ تیر کسی پرندے کے سر پہ لگا اور اس کا سر ہی اڑ گیا، اب جب آپ نے فائر کھولا تھا یا جب آپ نے تیر چلایا تھا اس وقت آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا تھا، تو اس کے ساتھ وہ جانور حلال ہے، وہ پرندہ حلال ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں جی، کوئی اور سوال؟ جی ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ تورات اور انجیل وہ ہے جو اس وقت موجود ہے، یہ تبدیل شدہ ہے، تحریف شدہ ہے، تو لیکن وہ تورات اور انجیل کو ماننے والے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، تو اس لیے ان کے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں جی، یقیناً بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، وہ ان کی شریعت میں بھی یہی ہے، ان کی تورات اور انجیل میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جب وہ جانور کو حلال کریں تو ذبح کریں تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کریں، تو اس لیے وہ اپنی شریعت کے مطابق، یہودی اور نصرانی بھی اپنی شریعت کے مطابق بھی وہ اس بات کے پابند ہیں کہ جب وہ جانور کو ذبح کریں تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کریں، اس لیے وہ حلال ہیں۔ ہاں جی، یہ الگ بات ہے، ان کا عقیدہ الگ ہے، ہمارا عقیدہ الگ ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ہاتھوں ذبح کیا ہوا جانور حلال قرار دیا ہے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی، اب اگلا باب شروع کرتے ہیں، باب الاضاحی، قربانی کا بیان۔ اس باب میں صرف ایک حدیث ذکر کی گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے شروع سے ہم لوگ یہ کئی مرتبہ یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ اس کتاب کے اندر صرف وہ احادیث ہیں جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ جو احادیث ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں، تو چنانچہ قربانی کے مسائل میں صرف ایک ہی حدیث ہے، متفق علیہ حدیثوں میں سے صرف ایک ہی حدیث ہے قربانی کے مسائل کے متعلق، تو اس لیے وہی حدیث یہاں پر ذکر کی گئی، اور وہ حدیث کیا ہے؟ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، بکبشین، دو مینڈوں کے ساتھ، کبش کہتے ہیں مینڈے کو، دو مینڈوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ وہ دو مینڈے کس قسم کے تھے؟ املحین، وہ رنگ برنگے تھے، ان کے اوپر مختلف رنگ تھے، خصوصاً سفید اور سیاہ رنگ جو ہے وہ واضح تھا، سفید اور سیاہ رنگ کی ڈبیاں بنی ہوئی تھیں ان کے اوپر، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا۔ اقرنین، اور دونوں وہ سینگ والے تھے، دونوں مینڈے سینگ والے تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے ذبح کیا۔ ذبحہما بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ ان کو ذبح کیا۔ وسمى وکبر، اور ذبح کرتے وقت آپ نے بسم اللہ بھی کہی اور تکبیر بھی پڑھی، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مینڈوں کو ذبح کیا۔ ووضع رجلہ علی صفاحہما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مینڈوں کو ذبح کرتے وقت اپنی ٹانگ کو یا اپنے پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گردنوں پر رکھ کر ان کو ذبح کیا۔ اب دیکھیں اس حدیث کے اندر کئی مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈوں کی قربانی دی، اور یہ جو قربانی ہے یہ قربانی حج کی قربانی سے الگ ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذبح کیا تھا؟ کتنے اونٹ ذبح کیے تھے؟ 100 اونٹنیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کی تھی، 100 اونٹنیاں۔ تو یہ جو دو مینڈوں کو ذبح کرنے کا جو واقعہ یہاں پر انس بن مالک نے روایت کیا ہے، یہ در حقیقت حج کے علاوہ کا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قربانی جو ہے یہ صرف حجاج کے لیے نہیں ہے، بلکہ قربانی سارے مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ بعض لوگ جو آج اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی صرف اور صرف مینا کے اندر ہے، مینا میں جو لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہوں تو وہ حج کا ایک واجب ادا کرنے کے لیے
حضرت ابراہیم अलैहिस्सलाम کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ قربانی کریں، اس کے علاوہ دنیا بھر کے مسلمان قربانی نہ کریں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا بھر میں قربانی کرتے ہیں وہ لاکھوں جانوروں کی گردنوں پر چھریاں پھیر کر ان کو ضائع کر دیتے ہیں، ان کا ناجائز طور پر خون بہاتے ہیں اور گوشت جو ہے وہ ضائع کر دیا جاتا ہے۔ یہ بعض ان لوگوں کا نظریہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ قربانی جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران بھی کی، اور مدینہ منورہ میں ایک اور حدیث جو سنن ترمذی کے اندر ہے، یہی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال مقیم رہے، تو آپ ہر سال قربانی کرتے تھے۔ اب مدینہ میں تو حج نہیں ہوتا تھا، مدینہ میں حج نہیں ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے تھے۔ تو اس لیے اس حدیث سے کم از کم یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی تمام مسلمانوں کے لیے ہے، اور بلکہ ایک حدیث میں یہ موجود ہے کہ ہر وہ شخص جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کو قربانی کرنی چاہیے، اور بلکہ یہ حدیث کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں کہ جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ تو اس میں تاکید ہے کہ قربانی کرنے کی استطاعت ہو تو ضرور کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے کہ جو جانور آپ ذبح کریں وہ جانور خوبصورت ہو، دیکھنے میں بھلا لگے، اچھا لگے۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 مینڈے قربان کیے وہ املح تھے، املح کا معنی وہ ایسے تھے کہ جن کے جسموں پر رنگ برنگے تھے وہ، اور ان کے جسموں پر سیاہ اور سفید ڈبیاں بنی ہوئی تھیں، خوبصورت لگتے تھے، بھلے معلوم ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذبح کیا۔ تیسرا یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ سینگوں والا جانور جو ہے اس کو ذبح کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے وہ ذبح کیے جو سینگوں والے تھے۔ تو سینگوں والے جانور، جبکہ وہ جانور جس کا ایک سینگ ٹوٹا ہوا ہو وہ معیوب ہوتا ہے، وہ سینگ ٹوٹا ہونا اس کے اندر ایسا عیب ہے کہ جس کی وجہ سے اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور مسئلہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص قربانی کرے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں قربانی کے جانور کو ذبح کرے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ کے ساتھ ان 2 مینڈوں کو ذبح کیا۔ البتہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی شخص اپنے ہاتھوں کے ساتھ ذبح نہیں کرتا، کسی اور سے ذبح کرواتے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایک انسان اپنے ہی ہاتھوں کے ساتھ اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کرے۔ ایک اور مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ قربانی کو جانور کو ذبح کریں تو ذبح کرتے وقت کیا پڑھیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اور یہ تمام جانوروں کے لیے شرط ہے، چاہے وہ قربانی کا جانور ہو یا عام جانور ہو جس کو آپ ذبح کر رہے ہیں، تو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر 1 مرتبہ پڑھنا لازم ہے، 1 مرتبہ، اور 1 ہی مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ جو اس حدیث میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر کو، اپنے قدم مبارک کو جانور کی، مینڈے کی گردن پہ رکھا، اور کیوں رکھا گردن پہ؟ تاکہ وہ جانور ذبح کے دوران حرکت نہ کرے اور وہ قابو میں رہے، کیونکہ اگر وہ جانور حرکت کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ چھری ادھر ادھر لگے گی، جانور کو تکلیف ہوگی، جانور کو اذیت پہنچے گی۔ تو جانور کو اذیت پہنچنے سے بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھی طرح قابو کیا، اس کی گردن پہ پیر رکھ کر اس کو قابو کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذبح کیا۔ تو اس طریقے سے جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے کہ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ، جب تم ذبح کرو جانور کو تو اچھی طرح سے ذبح کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لیا کرو، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ چھری کو جانور کے سامنے نہیں تیز کرنا، بلکہ جانور کی نظروں سے ہٹ کر کے تیز کرنا ہے، تو تاکہ اس طرح وہ جب جانور دیکھے گا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے جب چھری کو تیز کیا جا رہا ہوگا تو اس کو اذیت پہنچے گی۔ تو بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ یہ اس طرح جیسا کہ آپ جانور کو 2 مرتبہ مار رہے ہیں، 1 مرتبہ آپ نے ذبح کرتے وقت مارنا ہے، اور دوسری مرتبہ جب آپ اس کی نظروں کے سامنے چھری کو تیز کریں گے تو گویا کہ آپ اس کو مار رہے ہیں۔ تو اس طرح کرنے سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ بعض احکامات ہیں جو اس حدیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ باقی جو قربانی کے مسائل ہیں وہ ہم کئی مرتبہ ویسے ذکر کر چکے ہیں، کئی مرتبہ ہم نے پڑھے بھی ہیں۔ انشاءاللہ باقی کوئی مسائل ہوں گے تو وہ بعد میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، ذکر کیے جا سکتے ہیں۔ فی الحال یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، اس حدیث میں جو قربانی کے متعلق مسائل تھے وہ میں نے عرض کر دیے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کتنا وقت باقی ہے؟ ابھی وقت ہے، کچھ 1-2 حدیثیں اور پڑھ لیتے ہیں۔ جی
سوال ہے؟ ہاں جی جی ہاں، یہ تو میں نے ان کا ایک طریقہ بتلایا نا آپ کو کہ وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، ویسے اس طرح کرنا نہیں چاہیے. وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں اور یہ یقیناً جانور کو عذاب دینے کے مترادف ہے. الیکٹرک شاک لگانا جو ہے، کرنٹ لگا کے کسی جانور کو مارنا، یہ یقیناً جانور کو عذاب دینے کے برابر ہے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. میں نے ویسے آپ کو بتلایا تھا کہ یورپ میں لوگ اس طرح کرتے ہیں، لیکن اگر شاک لگنے کے بعد اگر جانور زندہ ہے، ابھی مرا نہیں ہے، اس کے اندر زندگی کے آثار باقی ہیں، اور آپ نے اسلامی طریقے کے مطابق اس کو ذبح کر لیا تو وہ جانور حلال ہے. ہاں جی نہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاں جی جی ہاں، یہ صحیح ہے، یہ الفاظ صحیح ہیں. ہاں، یہ جو چھری کو جانور کے سامنے تیز نہ کر، یہ تو ابھی میں نے بیان کیا نا، ابھی میں نے عرض کیا، ابھی میں نے ذکر کیا ہے کہ جانور کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو کر کے، ہٹ کر کے چھری کو تیز کرنا چاہیے. ہاں جی جی ہاں جی ہاں، نام لینا ضروری نہیں ہے. جانور قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت نام لینا ضروری نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کے دل میں ایک نیت ہے، ارادہ ہے کہ یہ جو قربانی ہے یہ میری طرف سے ہے، میرے اہل و عیال کی طرف سے ہے، تو آپ کی نیت کے مطابق اللہ رب العزت آپ کو اجر و ثواب دے گا. آپ نے جب اپنے نیت میں، ارادے میں آپ نے شامل کر لیا اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے والدین کو بھی آپ نے شامل کر لیا، تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کو بھی اجر و ثواب دے گا، اور آپ نے جن کی طرف سے، جن کو اپنی نیت میں شامل کیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ یقیناً اجر و ثواب دے گا. اصل بات یہ ہے کہ کیا میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں اختلاف پایا جاتا ہے، جس میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے. بعض اہل علم کا یہ موقف ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے. اس کے لیے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بطور دلیل پیش کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو کہ میت کی طرف سے قربانی کے بارے میں ہے، وہ حدیث ضعیف ہے. تو کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو میت وصیت کر کے جائے کہ میری طرف سے ہر سال قربانی کرنا، تو میت کی وصیت پہ عمل کرنا چاہیے. خصوصاً اس نے اگر مال چھوڑا ہو، میت نے اگر مال چھوڑا ہو، تو اسی کے مال سے ہی ہر سال قربانی کرتے رہنا چاہیے جب تک کہ وہ مال ختم نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میت نے وصیت نہیں کی، لیکن میت نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے صدقہ خیرات کرتے رہنا، ٹھیک ہے. اب جب قربانی کا موقع آتا ہے تو اولاد یہ سوچتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، تو ہم اپنے والدین کی طرف سے بھی قربانی کریں. وہ جو انہوں نے وصیت کی کہ بھی ہماری طرف سے صدقہ خیرات کرتے رہنا، تو والدین کی طرف سے صدقہ خیرات کے طور پر اگر کوئی شخص قربانی کے موقع پر جانور قربان کرتا ہے، کوئی حرج نہیں. البتہ پھر اس جانور کے گوشت کو مکمل طور پر تقسیم کرنا ہوگا، کیونکہ یہ صدقہ ہے. یہ تو صدقہ جو ہے وہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کرنا پڑے گا، وہ پھر آپ خود نہیں کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی جو صورت ہے، وہ ایک تو یہ ہے کہ اگر وصیت کرے تو کرنی ہوگی، وصیت نہ بھی کریں تو پھر صدقے کے طور پر میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. آپ کا جو سوال تھا ڈاکٹر صاحب کہ کیا
جو جانور آپ ذبح کر رہے ہیں اسی جانور میں آپ نیت کر سکتے ہیں کہ یہ میرے ان گھر والوں کی طرف سے بھی اور جو مرحوم والدین ہیں ان کی طرف سے بھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ایسا بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قربانی کی تو آپ نے فرمایا کہ ہذا منی و من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا من امتی، کہ یہ میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے ہے۔ تو امت میں ایک تو وہ لوگ تھے جو اس وقت زندہ تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو آپ کے بعد آنے والے تھے، ظاہر اس وقت وہ زندہ نہیں تھے، وہ ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی قربانی کے اندر نیت کرنا زندوں کی طرف سے بھی اور فوت شدہ حضرات کی طرف سے بھی یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں جی، قربانی کے 3 حصے کرنا ضروری نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آج قربانی کے اتنے مسائل ذکر کیے جائیں، کیونکہ عموماً ہم قربانی کے موقع پر یہ مسائل ذکر کرتے ہیں، لیکن بہرحال آپ نے مسائل چھیڑ لیے ہیں، میں چاہتا تھا کہ اگلا باب شروع کر کے کچھ مسائل پڑھ لیتے۔ بہرحال قربانی کے جانور کے 3 حصے کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں، کہ 3 حصے ہی کریں، جیسے کہ لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ تول کر باقاعدہ وزن کر کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ تم خود بھی کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، تم خود بھی کھاؤ اس قربانی سے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور جو فقراء مساکین ہیں، محتاج لوگ ہیں، ان کو بھی کھلاؤ۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے وہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے، آپ کتنا آپ اپنے لیے رکھتے ہیں اور کتنا آپ فقراء اور مساکین میں تقسیم کرتے ہیں، کتنا آپ اپنے رشتہ داروں کو ہدیے کے طور پر دیتے ہیں، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، ایک حصہ فقراء مساکین میں تقسیم کر دیں، 2 حصے بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں۔ واللہ عالم۔ عشاء کی اذان کا ٹائم ہو چکا، تو انشاءاللہ ہم باقی جو سوالات ہیں وہ تفسیر کے درس کے آخر میں انشاءاللہ ذکر کریں گے، ان کے جوابات دیں گے۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ وضو کے دوران کیا عورت بغیر اسکارف نکال کر سر کا مسح کر سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں کر سکتی ہے، اسکارف کے اوپر سے عورت مسح کر سکتی ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، جائز ہے یہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب السلام۔ درس میں آپ نے بیان کیا تھا جی کہ مرون جی، اس کا یہ والا جی